آپ نارملائز کریں سچویشن کو اور موقع دیں کہ یار نیا آدمی ہے, میں اس کو نہیں جانتا ہوں یا جانتی ہوں. ہمیں ایک دوسرے کو جاننا چاہیے, عادات کو جاننا چاہیے, اخلاق کو جاننا چاہیے, رویے کو جاننا چاہیے. سب سے پہلا اصول ہے کہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو اسے ہم نے کیسے جو ہے نا وہ حل کرنا ہے. اچھا, اب اس میں ہم اس کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں اس ہیڈنگ کو. اختلاف کس کس کا؟ اختلاف ایک ہو سکتا ہے تمہارا اور میرا, اختلاف ایک ہو سکتا ہے تمہارا اور میری والدہ کا, اختلاف ہو سکتا ہے تمہارا اور میری بہن کا. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے مزاج بتانے چاہیے اور ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے اور ان کا مزاج کس طرح کا ہے کہ وہ فوری طور پر اختلاف کرتی ہیں, نہیں کرتی, صبر ہے. یہ ایکسپیکٹیشن وہاں پہ بھی سیٹ کرنی ضروری ہے نا کہ بھائی نئی کوئی بھی آ رہی ہے, اس کی اپنی زندگی ہے, اس کی اپنی عادتیں ہیں. وہ پرانا کس گھر میں کیسے رہتی تھی, ماں باپ کے گھر میں ویسے ہی بچیاں لاڈ میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کون سے جو ہے نا صبح 5 بجے اٹھا خاص دیتے طور ہیں کہ پہ جی جب آپ, شادی ہونے والی جی ہو, اس وقت تو بالکل تھوڑے ہی لاڈ دنوں کی شروع تو ہو جاتا مہمان ہے. ہے, ہاں اس نے جی. چلے جانا. میں نے اپنی بیگم سے ایک بات کی تھی, میں کہہ رہا آسمان بھی ٹوٹ پڑے نا, ٹھیک ہے, خدا نخواستہ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے, جب مجھے پہلی دفعہ بات کرو نا تو پیار سے کرنا, اس کے بعد مجھے بتانا کیا ہوا ہے. گھر آؤں تو پیار سے ملنا, اسمائل دے کے ملنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے بڑی سے بڑی بات سنا دینا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اسلام نے نا ہر چیز کی حدود بتائی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر بندے کی بھی اس کی بھی حد ہے کہ بھئی آپ کسی کو کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں, اور سارے اصول اور ضابطے مکمل طور پر بیان ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کچھ علاقوں میں کچھ جگہوں پہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اب ایک شادی شدہ مرد ہے, اگر وہ زنا کرتا ہے معاشرے میں, زنا ایک گناہ ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے کسی کی ماں, بہن, بیٹی, اس کی عزت کا مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے مرد ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں عزت تو خراب ہو رہی ہے. اب اسلام نے کہا ہے کہ عزتوں کی حفاظت کے لیے ایک اصول بنا دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے, وہ شادی شدہ ہے کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہے, سمجھدار ہے, اور اس کے پاس ایک موقع ہے, اپنی بیوی یا شوہر موجود ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو وہاں سے پورا کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے, اب شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا. یہ اس لیے ہے کہ وہ شخص یعنی اس کی وجہ سے, اس کی اس سزا کو دیکھتے ہوئے معاشرے میں برائیاں رک جائیں. یہ ٹھیک ہے, ڈٹرمنٹ کون کرے گا؟ میں وہی ہاں, بات اس طرف آ رہا ہوں. یہ تو یہ اسلام نے ایک سزا بتائی. اچھا, اگر وہ کنوارا ہے, اس سے غلطی ہوئی, تو اس کو جو ہے نا وہ 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال اس کو اس علاقے سے نکال دیا جائے, جلا وطنی جس کو کہتے ہیں. اچھا, یہ ابھی ایک سزا ہے. یہ سزا دینی تھی قاضی نے, حکومت نے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا وہ پورا قانون ایک بننا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک بندے کی جان جا رہی ہے, اور اس جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بڑی تحقیق کرتے تھے. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ زنا ہو گیا, مجھ سے گناہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا منہ ادھر کر لیا, ادھر کو چلنے لگے. اب وہ گھوم کے آگے سے اس طرف سے آگے کہتے یا رسول اللہ زنا ہو گیا مجھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھر اس طرف کر لیا, اس طرف کو چلنے لگے, اگنور کر رہے ہیں کہ یار معافی مانگ لے, اللہ سے ہو گیا اس سے گناہ, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی مسلمان کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر یعنی اس کی عزت کی حفاظت کی جائے, اور اس کے جو ہے نا وہ اس طرح کے گناہوں پر پردہ بھی ڈالا جائے. لیکن وہ صحابہ تھے جن کو پتہ ہے کہ یار دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا یہ برابر نہیں ہے. دنیا میں اگر انسان سزا لے لیتا ہے, اس کی اگر اس کو لگ رہا ہے ظاہری طور پر کہ یہ بے عزتی ہو رہی ہے, لیکن وہ اصل میں اللہ کے ہاں عزت ہوتی ہے. کیونکہ جس کو دنیا میں حد لگ جاتی ہے یا سزا مل جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, آخرت میں وہ پاک ہے. تو وہ لوگ آخرت کا سوچتے تھے. اچھا, وہ اس طرف سے گھوم کے جب 4 گواہیاں اس نے اپنے خلاف دے دی نا, پوری کر لی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے سوالات کیے, پھر صحابہ سے سوالات کیے, یہ پتہ کرو ذرا اس کے علاقے میں یہ کوئی عقل ٹھیک ہے, اس کی پاگل تو نہیں ہے, اور اس کی کوئی مطلب بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے. وہ سارا پتہ کروایا, یا رسول اللہ ٹھیک ہے بندہ, تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے پھر اس کو رجم کرو. تو یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاضی فیصلہ کرے گا, دلائل دیکھے گا, ہر چیز دیکھے گا, کیونکہ ایک بندہ جو ہوتا ہے نا وہ جذباتی طور پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو شریعت نے جو حدود ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ رکھی ہیں کہ یار جو قاضی ہے, جج ہے, یا جو آپ کی حکومت ہے وہ کرے گی. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری حکومت میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی. انہوں نے کچھ اور سزائیں مختص کر دی, اس کو جیل میں رکھا جائے گا, یا جو بھی تحقیق ایک معاملات ہیں, یا کئی دفعہ جو ہے نا وہ قانون پورے طریقے سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ جو لگایا ہے وہ ہے صبر کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں اپنی مرضی سے اگر کرنے لگ جائیں اور ہمیں چھوڑ دیا جائے یا اجازت دے دی جائے ہر چیز کی, تو دنیا تباہی اور بربادی کی طرف چلی جائے گی.
کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری لڑائیاں تو اس چیز پہ رہتی ہوں تو دیکھ کے میرے ہیں، یعنی وجہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں نا، یہاں تو اتنی بڑی وجہ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں گولیاں لگ جاتی ہیں اور چل جاتی ہیں اور یہ معاملات ہو جاتے ہیں، تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اس میں اس وقت بندہ اگر خاموش ہو جائے اور نہیں رہنا چاہتا ساتھ تو چھوڑ دے، ہاں چھوڑ دے. رائٹ. لیکن یہ جو ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے وہی فوراً عزت کے نام پر مار پیٹ والا، اس خیر اینی ویز ایک تھوڑا سا یہ ہٹ کے ٹاپک میں ابھی یہ کیس کر رہا ہوں اس طرح کا، تو اس لیے نہیں یہ میں نے پوچھا آپ سے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ٹرینڈ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ کے کہا جی قانون نہیں ہے، قانون چاہے جیل میں ڈال رہا ہے، چاہے قانون ہم اس کو آف لائن پہ چلیں ٹھیک ہے، آن لائن پہ جو ہے نا وہ ہم اسی موضوع پہ رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. کیسے ریلیشن نہیں یہ ویسے تھوڑا سا اس کا آن لائن سے تعلق تھا کیونکہ اس کا آن لائن سے تعلق اس لیے تھا کہ ہم کئی دفعہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، کئی دفعہ جنون چیز ہوتی ہے لیکن ہمارا ریئیکشن آؤٹ آف پروپورشن ہوتا ہے. یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو لا رہا تھا بیچ میں کہ جب آؤٹ آف پروپورشن ریئیکشن جو ہے نا، فار ایگزامپل بیوی جو ہے وہ باتھ روم میں جی اس نے آدھا گھنٹہ لگا دیا، میں آپ کو یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو لائیو کیسز آتے ہیں، یہ جب باتھ روم جاتی نکلتی نہیں آدھا گھنٹہ، یار یہ کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں نا دیکھیں نا میں 5 منٹ میں تیار ہوں، بھائی یار وہ عورت ہے یار، صحیح بات. ٹھیک ہے. میں یہ میرے سامنے اس طرح کا کیس ہے کہ بندہ 2 گھنٹے لگاتا ہے. وہ تو موبائل پہ لگا رہتا ہوگا نا. ٹھیک ہے، نہیں موبائل باہر رکھ کے جاتا ہے، وہ نہاتا 2 گھنٹے میں، جو مرضی ہو، پتہ نہیں کیا کرتا ہے. آج تک مطلب میرا کلوز فرینڈ نہیں ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ یار یہ بندہ 2 گھنٹے لگاتا ہے. میں نے کہا 2 گھنٹے کیا کرتا ہے بھائی؟ چلو ٹھیک ہے، شیمپو سے لے کے کنڈیشنر تک اس نے جو ہے نا وہ اپنی مینی کیور پیڈی کیور بھی کرنے ہوں گے سارے چیز، چلو مان لو 2 گھنٹے. وہ جو آپ کے پاس بھی ایک ایسے صاحب ہیں وہ او سی ڈی کا کیس ہو سکتا ہے. اس طرح کی یہ کیسز بھی باتیں سمجھ، اب میں یہ کیوں کہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ کئی دفعہ ایسی چیزیں، اب او سی ڈی ایک بیماری ہے، کیمیکل امبیلنس ہے. تو یار اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی آپ کی بیوی یا آپ کا بندہ ایکسیسو کوئی چیز کی جائے، ہاتھ دھونے لگ جاتا ہے. اب وہ ایک میرے پاس جو کیس آیا تھا، وہ ہاتھ ہر وقت وہ ہاتھ دھوتا رہتا ہے، بس وہ ہاتھ دھوتا رہتا ہے. اس کو جب کو ایک دفعہ بندہ ہاتھ دھونے گھس جائے سنک پہ، اس کے ہاتھ ہی نہیں صاف ہوتے. یار اب یہ بیمار ہے یار، اب اس کو ڈاکٹر کے پاس چیک کریں. اس پہ غصہ کرنے سے، ریلیشن خراب کرنے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے یہاں پر یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ ڈیلی ہوتے ہیں. خیر نہیں، بیس وہی بات ہے کہ ہم پہلے رات میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ موضوع میں واپس آتے ہوئے کہ ہم نے ان چیزوں کو ڈٹرمن کر لیں کہ یار یہ میری اچھائیاں ہیں، یہ میں آپ کی، یہ طے کر لیں کہ آپ کی عزت میری عزت، میری عزت آپ کی عزت، ہم لباس ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کی ہر چیز کو محفوظ رکھنا ہے. کون سی باتیں گھر سے باہر نہیں ہو سکتی؟ میرا یہ مشورہ ہوتا ہے آپ گھر سے باہر ہر وہ بات کریں جس بات سے آپ کی شوہر کی عزت بنے، آپ کی اور شوہر کی رشتے کی عزت بنے. صحیح. اللہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جنرلی خواتین اب ظاہری بات ہے آتی ہیں شوہر کے گھر میں، یہی رواج ہے اور اصول بھی یہی ہے. اب وہ آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا مینٹور ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے وہ اپنے دل کی بات پہلے سے کرتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو چاہے وہ بڑی بہن ہو، چاہے وہ بڑی بہن ہو، چاہے والدہ ہو. اچھا اب شوہر نے جو ہے نا وہ پہلی دن یہ طے کر لیا کہ بھائی اچھا اب یہ پیچھے نہیں جائے گی بات. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اس کو یہ بھائی آپ اپنے ساتھ ریلیشن شپ تو بناؤ، کنیکشن تو ڈیولپ کرو تاکہ وہ آپ کو ٹرسٹ کرے، آپ سے بات کرے. اگر وہ سفوکیٹ ہو، اس کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کس سے بات کرے؟ اس سفوکیشن کے علاوہ بھی سر تھوڑا سا اس کو وینٹ آؤٹ کرنے کا موقع ویسے بھی دے جی ملنا چاہیے، اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں وہ بات نہیں کروں گی جس سے ہمارے گھر کی عزت خراب ہو. ہاں چے جائے کہ شوہر مارتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، ساس مارتی ہے، سسر مارتا ہے، بہن بھائی مارتے ہیں، وہ ایک دیٹ از نو گو ایریا. اس میں تو لازمی ہیلپ لیں. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. بالکل ایسے. کیونکہ میں نے آپ سے میری بات ہو رہی تھی کس سے کہ ایک کیس جو تھا شادی کے 3 دن بعد اس عورت کے منہ پہ نیلوں کے نشان تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کس بات پہ کہ 3 دن ہو گئے ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم 8 بجے اٹھتے ہیں تو یہ 8 بجے کیوں نہیں اٹھتی، یہ 8:02 پہ 5 منٹ پہ 10 منٹ پہ اٹھ کے میڈم باتھ روم جاتی ہیں، نیچے نہیں پہنچی ہوتی. تیسرا دن تھا. اب یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ انفارچونیٹ ہیں بٹ ہوتے ہیں، ایسے کیسز ہیں. پھر ایک اور بھی کیسز آتے ہیں، بچہ جو تھا وہ ایڈکٹ تھا کسی چیز کا، شادی کر دی ہم نے اس کی کہ ٹھیک ہو جائے گا. ابے بھائی وہ بیوی ہے، کوئی تھراپسٹ نہیں ہے یا وہ کنسلٹنٹ نہیں ہے کہ وہ آپ ڈاکٹر نہیں ہے کہ اس کا علاج کرے گی. اس کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے، اس کی بھی زندگی خراب ہوئی. تو اینی ویز تو اچھا، اور اس کے علاوہ آپ کے نزدیک کیا ایسی چیزیں ہیں جو شادی کے پہلی رات میں رشتہ بنانے والی ہونی چاہیے؟ دیکھیے جاننا، ایک دوسرے کو جاننا ضروری ہے.
ایک دوسرے کو جانیں گے نا, موقع دیں, یعنی آپ نارملائز کریں سچویشن کو اور موقع دیں کہ یار نیا آدمی ہے, میں اس کو نہیں جانتا ہوں یا جانتی ہوں, ہمیں ایک دوسرے کو جاننا چاہیے, عادات کو جاننا چاہیے, اخلاق کو جاننا چاہیے, رویے کو جاننا چاہیے. وہ تو ایک رات کافی نہیں 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 ہے. وہ یہ جو ہے اس نا میں نا وہ اصول لمبی, سیٹ کر, دیکھیں نہیں اس اصول میں بھی نہیں سیٹ ہوں گے. پتہ ہے کیا ہے, یہ ہے اخلاق, آداب اور عادات, ان چیزوں کو جاننے کے لیے ٹائم چاہیے لمبا, ٹھیک ہے. اور یہ جب تک آپ ویسے بھی کئی دفعہ, اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں اس وقت آتی بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. میں جو بات کر رہا ہوں خلاصتاً وہ یہ کہ پہلی رات ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. محبت, ہاں اعتماد, ہاں دونوں اعتماد. چیزیں, اب دونوں اس میں چیزیں. آپ اپنی اچھی باتیں کریں, اس کی اچھی باتیں سنیں, اس کو پوچھیں کیا اچھا لگتا ہے, کیا جو ہے نا وہ کھانے میں اچھا لگتا ہے, کون سی چیز آپ کو جو ہے نا وہ اس میں سوچ رہے بھائی, میرا خیال ہے اس میں جو ہم نے پہلے ایک بیسک بات کی ہے نا, وہ بیسک بات سمجھنی ذرا ضروری ہے. اس میں جو ہم نے ایک بیسک بات کی نا, وہ میرے نزدیک پہلے دن جو چیز ہے نا, وہ ہم موڈس آپرنڈی, دیکھیں اچھائیاں ساری ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے, عادات ہمیں نظر آ جائیں گی, ہم موڈس آپرنڈی اس چیز بات کا طے کر لیں کہ یار اگر کوئی اختلافات والی بات ہوگی تو ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ایسے ہی. میرے نزدیک یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب جس طرح میں نے آپ کو اپنی بیگم کی مثال دی, کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا یہ آپ لوگ اپنی مثالیں نہیں دیں, میں اپنی گھر کی مثال دی کہ بھائی ہم نے پہلے دن یہ کیا کر لیا کہ بھائی جو اگر کوئی ہوگا ایسا, میں تمہیں گائیڈ کروں گا اور میں اس پہ ہینڈل کرنے میں تمہاری ہیلپ بھی کروں گا. اچھا, دو باتیں ہو گئی اس میں. ایک ہو گیا کہ ہمیں وہ اچھائیاں بیان کرنی ہیں, ہمارے ذہن میں ہیں, لکھی ہوئی ہیں ہم نے اچھائیاں اور برائیاں, لیکن اچھائیاں بیان کرنی ہیں کچھ جس سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ یار میں جو ہے نا, مجھے آپ کا مطلب فیس بڑا اچھا لگ رہا ہے, آپ کے یہ کہاں سے کروایا, ناخن پالش کہاں سے لگوائی, ٹھیک ہے, فلاں فلاں چیزیں جو بھی ہیں. اچھا, اس کے بعد جو انہوں نے دوسری بات کہی کہ اختلاف کی, یعنی اب اس میں ہم یوں کر لیتے ہیں کہ 2-3 اصول دے دیتے ہیں جو پہلی رات طے کرنے ہیں. سب سے پہلا اصول ہے کہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو اسے ہم نے کیسے جو ہے نا وہ حل کرنا ہے. اچھا, اب اس میں ہم اس کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں اس ہیڈنگ کو. اختلاف کس کس کا؟ اختلاف ایک ہو سکتا ہے تمہارا اور میرا, اختلاف ایک ہو سکتا ہے تمہارا اور میری والدہ کا, اختلاف ہو سکتا ہے تمہارا اور میری بہن کا, ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان کے مزاج بتانے چاہیے اور ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے اور ان کا مزاج کس طرح کا ہے کہ وہ فوری طور پر اختلاف کرتی ہیں, نہیں کرتی, صبر ہے. اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس یہ کر لیں. دیکھیں آپ دیکھیں ایکسپیکٹیشن سیٹنگ ہے نا, یہ سارا کا سارا کیا ہے کہ ایک نئے انوائرمنٹ میں, کلیریفیکیشن ہاں آپ نئے انوائرمنٹ میں خاتون آئی ہے, آپ اس کو کمفرٹ دینا یار پہلے, ٹھیک ہے, کمفرٹ تو دینا. آپ ایکسپیکٹیشن سیٹنگ کر رہے ہیں, ضرور کریں, ٹھیک ہے, لیکن اس ایکسپیکٹیشن سیٹنگ میں آپ کو پری میرج اپنی والدہ اور بہن سے بھی ایکسپیکٹیشن سیٹ کرنی چاہیے. ہاں, تو وہ اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں نا ابھی ہم. لیکن وہ بھی کرنی چاہیے, نہیں ہوتی نا, میری تو امی تو ہمیشہ ٹھیک ہوں گی, تو اسی کریں لیے نا تو یار. پھر وہی بات آ گئی نا پری میرج والی, جی, وہی آ گئی نا, پپو بننے سے پری پہلے. میرج آپ اپنی والدہ اور بہن سے بھی بات کریں نا, ٹھیک ہے یار. اچھا, کوئی کیا بات نئے کرنی, مزاج کی ایک خاتون آ رہی ہے, ہمیں اس کا مزاج نہیں پتا, یعنی ٹھیک ہے, آپ ہم نے شادی سے پہلے ہی, میں ایز اے والدہ بات کر رہا ہوں, جی, ٹھیک ہے, آپ شادی سے پہلے ہی آپ رن مرید ہو گئے ہیں. آپ تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لینا بغیر دوپٹے کے. جی, نہیں وہ داڑھی بھی ہے, آپ شادی سے پہلے ہی بیوی کی, امی یہ شادی سے پہلے بھائی جو ہے نا بیوی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ جو ہے نا وہ بیوی کے نیچے لگے, ہینڈ پیکڈ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ والی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ابھی آپ تو نے آئی نہیں ہے سمجھانا وہ. شروع کیا ہے, جی. تو یہ کتنی دیر پہلے آپ بتائیں گے, ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے آپ نے اپنی والدہ یا اپنی بہن کی؟ یار دیکھیں نا, اچانک سے تو جو ہے نا وہ آپ لوگ بیٹھ کے طے نہیں کرتے کہ نا آج صبح کل شادی ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے. سر یہ طے ہے, اس کا سب کو پتہ ہے شادی کیسے کرنی ہے, رشتہ کیسے لینا ہے, کب کرنا ہے. یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ نہیں ہوتا ہے, تو یہ کریں ہم نا, نے یہ زیرو ہم سے. بتا رہے ہیں نا. سر میں وہی کر رہا اس ہوں, ایپیسوڈ کا مقصد یہی ہے کہ وہ میرا بیوی پہ بھی مکھن کام ملائی, کرے, میں یہی کہہ رہا ساتھ ہوں میں وہ کہ اس کو ہم ماں نے پہ زیرو بیوی سے پہ شروع بھی کام کرنا کرے. ہے. جی ایک نیا بچہ ہمارا, جی, ٹھیک ہے, پپو اس کو بچہ نہیں پتا پپو کو, جی. ہم نے اس کو زیرو سے بتانا ہے کہ بھائی صاحب آپ اپنی والدہ سے یہ باتیں کریں گے. وہ باتیں میں آپ لوگوں سے نکلوانا چاہ رہا ہوں. میرے نزدیک سے سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, ہاں جی, میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, والدہ ہو, بہن ہو, بھائی ہو, جو بھی ہو, کہ جی باپ میری شادی کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ اصول یاد رکھیں, میری شادی ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی نہیں ہو رہی. جی جی. تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میرے لیے آپ میری ماں ہیں, میرے سر طرح ظاہر ہے میری جنت آپ کے قدموں میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو میری اولاد آئے گی اس کی جنت میری بیوی کے قدموں میں ہوگی, ٹھیک ہے. تو ہم نے جو نیا بندہ آئے گا
اس کے ساتھ آپ اگر جس طرح میں نے بتایا تھا، میں نے اپنی والدہ اور بیگم کو بٹھایا اور میں نے انہیں کہا جی آپ دونوں میری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ عورتیں ہیں، آپ دونوں جنت بنا کے رہیں گی، گھر میں سکون سے رہیں گی. اچھا اس میں بھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اس میں فائدہ یہ ہوا کہ مجھے میرا خیال ہے 25 سال میں شاید ٹوٹل 10 یا 15 دفعہ ہی کوئی نہ کوئی بات مجھ تک پہنچی ہے. صحیح ہے الحمدللہ. نہ والدہ نے پہنچاتی ہیں نہ بیگم پہنچاتی ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ان کو بھی کریڈٹ ہے نا، پھر انہوں نے اس بات کو سمجھا بھی ہے. ہاں پہنچتی وہی ہے جو ایکسٹریم ہو جاتی ہے، بٹ بہت ہی کم ریئر کیسز ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اصول پہلے دن جب میں نے دونوں کو بٹھا کے، پہلے تو تھا کہ اکیلے میں تو علی بھائی جو بات آپ کر رہے تھے نا وہ اس کو میں چاہتا ہوں آگے، وہ یہ تھا کہ شادی آپ کی ہو رہی ہے نا، تو یار کچھ تھوڑا سا اسپیس دے دیں. ہاں مجھے اسپیس چاہیے. یعنی آپ وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ تیسرے دن جو ہے نا وہ یہ گھر کے نارمس کے مطابق وہ عورت بیچاری نیچے نہیں پہنچی ہے جس کی شادی ہوئی ہے، اب وہ تو ابھی تو وہ جا کے اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے اور ہونا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اور جو ہے نا وہ آپ نے کوٹنا پیٹنا شروع کر دیا اس لیے کہ ہمارے گھر کے نارم یہ ہیں کہ آپ نے 8 بجے پہنچ گئے، ہم والدہ پہ تھے. تو یہ ایکسپیکٹیشن وہاں پہ بھی سیٹ کرنی ضروری ہے نا کہ بھائی نئی کوئی بھی آ رہی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی عادتیں ہیں، وہ پرانا گھر میں کیسے رہتی تھی، ماں باپ کے گھر میں ویسے ہی بچیاں لاڈ میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کون سے جو ہے نا صبح 5 بجے اٹھا دیتے ہیں کہ جی آپ شادی ہونے والی ہو، اس وقت تو بالکل ہی لاڈ شروع ہو جاتا ہے. پتہ یہ رسم کہاں سے آئی ہے کہ صبح پہلا کھانا تم نے بنانا ہے، تم نے جو ہے، یہ ہندوؤں میں رسم ہے کہ جب شادی ہو کے آتی ہے لڑکی تو اس نے صبح صبح اٹھ کے پہلا میٹھا بنانا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ بھی یہ رسم بنی ہوئی ہے کہ جی یہ صبح یہ اس نے کل بھی کچھ نہیں بنایا تھا، آج بھی کچھ نہیں، میں تیسرا دن ہو گیا. تو جیسے جیسے وہ چیلم اور وہ والا صاحب ہوتا ہے نا ہمارا، تو یہ وہی صاحب ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو والدہ اور بہنوں کا جو کردار ہے، جو گھر پر باقی لوگوں کا، ان کو یہ باور کرانا کہ جی شادی ہونی ہے تو ظاہر ہے میرے لیے بھی ذمہ داری بڑھنی ہے. ٹھیک ہے، میری وہ رسپانسبلٹی ہوگی، مجھے اس رسپانسبلٹی کو ٹیک کیئر کرنے میں آپ کی سپورٹ چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے درمیان میں کوئی ایشوز رہیں گے، آپ اس سے تنگ رہیں گی، تو پھر ظاہر ہے میں بھی تنگ ہوں گا، میں تنگ ہوں گا تو میں اس کو بھی تنگ کر سکتا ہوں، گھر کا ماحول خراب رہے گا، ہم صحیح نہیں رہیں گے. اچھا اب اس میں والدہ یہ والی بات کہیں گی جو اس والی امی نے کہی تھی کہ یہ پہلے سے زن مرید ہو گیا، داڑھی والی امی نے جو کہی تھی یہ پہلے ہی زن مرید ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ یار زن مریدی یا نہ زن مریدی کی بات نہیں ہے یہاں پر، یہ بات ہے بیلنسنگ دی رسپانسبلٹی کی، اصول کی بات ہونی چاہیے نا، اصول کی بات ہونی، جو حق بات رکھنی چاہیے یار، اگر ورنہ معاشرہ تو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. اچھا ان گھروں میں یہ مسئلہ کم ہوگا جہاں پہ پہلے سے جو ہے نا وہ باپ سمجھدار ہے، یہ ایپیسوڈ دیکھے ہوں گے. ہاں نہیں، باپ سمجھدار ہے اور باپ نے جو ہے نا وہ انفیکٹ ماں سمجھدار ہے کہ اس نے باپ کو پوزیشن دی ہوئی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ اس نے باپ کو پوزیشن دی ہوئی ہے اور وہ جو ہے نا وہ سن کے سمجھ کے مشورہ کر کے جو ہے نا وہ گھر کے ماحول کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان گھروں میں بچی کا ایڈجسٹ ہونا آسان ہوتا ہے. صحیح ہے، ان گھروں میں جہاں پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں باپ بھی ماں کی سن کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بچے سن کے چل کیا رہے ہیں، گھسٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ بہو کو آ کے ایڈجسٹ کرانا انتہائی مشکل کام. وہاں پہ جو لڑکا ہے اس کی ذمہ داری کئی فولڈز بڑھ جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے ایک بیلنس کریٹ کرے بٹوین دا ٹو، کس طرح سے وہ اپنی ماں کو بھی ساتھ میں لے کے چلے، بیوی کو بھی ساتھ میں لے کے چلے اور ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ. اچھا آپ کو لگتا ہے مسعود ہمارے یہاں پر 80% گھر تو ایسے ہی ہیں جن میں باپ کو یہاں نہیں رکھا ہوا، پھر کیا کریں گے؟ اب کیا کریں؟ تو بھائی اب شروع کر لینا، وہ ضروری پپو تھیوری جو ہے آپ نے پیش کی ہے، کہیں سے تو شروع کرنا ہے بھائی. ہو گیا یار، آگے چلے ہیں. اسی لیے میں نے کم از کم جو ہے نا 30 سالوں بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تربیت الاجیال کے کچھ اچھے اثرات جو ہے نا وہ معاشرے پہ آ جائیں گے. یہ میں نے کیوں کہا کیونکہ اکثر لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ میرے پاس چونکہ اپنے مائنڈ کی ہم نے شروع سے بات کرتے ہیں، کیسے جب آتے ہیں نا مجھے، ہم نے اپنے بچپن میں یہی کچھ دیکھا ہے. یار تم نے بچپن میں دیکھا ہے، وہ میرے پاس ایک کیس آیا بڑا انٹرسٹنگ، میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. ایک بچہ، آج تک میں نے 3 ایسے کیسز کیے ہیں جہاں لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی ماں سے نفرت ہے، مطلب ماں سے نفرت ویری ویری اسٹرانگ ایموشن. تو یہ آیا کہنے لگا، میں ادھر دبئی میں میرا آفس تھا، تو کہتا ہے جی کہ وہ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے. میں کیوں؟ کہتا ہے بیکاز مائی مدر نیور گیو می ہر ملک ٹو ڈرنک، آئی واز فیڈ آن باٹل ملک. اچھا 35 سال اس کی عمر تھی تقریباً. میں نے کہا یار ایک کام کر، میری بلڈنگ کے نیچے نا وہاں پر وہ گروسری تھی، میں نے کہا گو ڈاؤن بائی 200 لیٹرز آف ملک اینڈ ڈرنک ناؤ، یو آر کرائنگ اوور سم تھنگ وچ ہیپن 35 ایئرز اگو. یہ کون سی بات ہے؟ صحیح بات ہے. نہیں دیٹس وائی آئی ایم ویک، دیٹ از وائی آئی ایم مینٹلی ویک. اب یہ اچھا یہ اس کو لوگوں نے اس کے مائنڈ میں ڈالا کہ بھائی جو بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے نا
وہ بچے اسٹرانگ ہی نہیں ہو سکتے. اور بھائی ماں بیمار ہو سکتی تھی, ماں کو کوئی پرابلم ہو سکتی تھی, تمہارے لیے شاید وہ دودھ نقصان دہ ہوتا. ٹھیک ہے. سو یہ یعنی یہ پوائنٹ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم بچپن کی چیزوں سے یا ان جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے نکلنا چاہتے نہیں ہیں, ایسے ہی ایسے ہی بیکاز اس کو ہم ایسا کلچ یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے باپ نے ایسے کیا, میری ماں یہ کرتی تھی. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو میں آپ کو کیس بتا رہا ہوں, ایک جو میرے پاس ابھی 25 سال کی شادی والا کیس تھا, ٹھیک ہے, جب ہم پہلے آف لائن ڈسکس کر رہے تھے, جی جی, وہ کیا کہتا ہے میری ماں نے کبھی میرے باپ کو جواب نہیں دیا, میرا باپ اس کو مارتا بھی تھا تو وہ جواب نہیں دیتی تھی, میری بیوی آج مجھے جواب دینے لگ گئی ہے. سبحان اللہ. یار 25 سال کے بعد اس کا اتنا حق تو ہے کہ بات کر لے. لیکن ہم کہتے ہیں میری ماں کو میں نے آخری وقت تک دیکھا کہ انہوں نے باپ وہ بستر پہ تھی, میرا باپ حکم دیتا تھا تو وہ کھڑی ہو کے بیمار تھیں, کھڑی ہو جاتی تھی ان کے لیے, یہ جو ہے یہ مجھے جواب دے رہی ہے. یار بھائی بیوی میں اور جو ہے نا وہ خادمہ میں اور جو ہے نا وہ لانڈی میں کوئی تو فرق ہے, اور وہ اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے یار. اس کے ساتھ بھی کم سے کم یہ توقع تو بالکل ہی کوئی ہے مفتی صاحب, بالکل یہ کس قسم کی توقع ہے. میں کہوں کھڑی ہو جاؤ تو کھڑی ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے. بیوی تو ویسے ایسی ہونی چاہیے. روبوٹ سے کر لے پھر اے آئی سے. یار آج کل وہ پھر جسٹ جوکنگ کہ دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک گول بناتے ہیں اپنی زندگی کا, جیسے پپو صاحب کا آپ نے گول بیان کیا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. ایک بندہ ہے وہ بزنس مین ہے اور بہت اوپر کی ایک پوسٹ پہ وہ پہنچ گیا ہے, اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوا اب اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اور دو چیزیں ہیں, ایک میرے ساتھ تعلق رکھتی ہے جو میرے اندر ہے, اور ایک میرے کرنے کے ساتھ یا باہر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اندر کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہے وہ یہ, یا میں اس کے بارے میں کچھ چیزیں سوچتا ہوں کہ یار یہ یہاں پہ کیوں پہنچا ہے. اچھا یہ اس لیے پہنچا ہے, وہ چاہے میرے دماغ میں لوگوں نے باتیں ڈالی ہیں یا میں نے خود سے وہ سوچ لی ہیں کہ یہ یہاں تک پہنچا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ تھا, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ یہاں پہ اس لیے پہنچا ہے کیونکہ یہ ذہین تھا, سوڈو ریزننگ. ٹھیک ہے. اچھا ایک ہے کہ بھائی میں یہاں پہ پہنچ سکتا ہوں, میرے پاس کیا ہے. اب میرے پاس ہے کہ یار یہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ محنت بھی تو کی ہوگی نا اس نے. اب محنت میں کر سکتا ہوں, اس کو چینج کر سکتا ہوں, بدل سکتا ہوں. لیکن جس طرح انہوں نے بات کی کہ 35 سال پہلے کے دودھ پہ وہ ابھی تک سوچ کے بیٹھا ہوا ہے, بھائی تو آگے اپنے اگر تجھ میں ایک کمزوری آ گئی ہو گئی, اب کیا اس کا حل کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. یا تو تجھے جو ہے نا وہ واپس شرنک کیا جائے اور تو واپس جائے اور دنیا کے اندر دوبارہ آ اور دوبارہ جو ہے نا جا کے دودھ پی تو, یہ ہو سکتا ہو. اچھا حل اگر تو یہ ہے تو بھائی ہو جائے, جب نہیں ہے تو اس پہ رونا ہی. آگے نکلو یار, آگے نکلو. اپنی اولاد پہ تم, ٹھیک ہے تمہاری شادی ہوگی, تم اپنی اولاد کو بیوی اس طرح کی اسٹرانگ لے کے آؤ, دیسی گھی کھلاؤ شلاؤ اس کو, ٹھیک ہے, پلاؤ 2 سال دودھ اپنے بچے کو, آپ کو اگر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کچھ چیزیں ہم لوگ خود سے بدلنا ہی نہیں چاہتے, اس کی وجہ سے ہم ریزننگ اس طرح کی تلاش کر لیتے ہیں کہ جو بن ہی نہیں رہی ہوتی کسی طریقے سے. اچھا ایک اور یہ آپ کی بات سے جو ہے نا وہ میرے ذہن میں بات, اس موضوع پہ بھی بات رکھنی ضروری ہے, یہ بات بھی کرنی ضروری ہے کہ دیکھیں حضرات مرد جو ہے نا وہ لاجیکل ہوتے ہیں, ریزننگ تلاش کرتے ہیں, چیزوں کو جو ہے نا اور معاملے کو اور طرح سے دیکھتے ہیں, اور ان کے پروفیشنز جو جنرلی جس پروفیشن میں ہوتا ہے اس کی طبیعت پہ اور عادت پہ اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل. اچھا عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایموشنل ہوتی ہیں, اور اس حساب سے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. اب جہاں اختلافات ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ہینڈلنگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہماری ایکسپیکٹیشن سیٹنگ بھی ہے اس کے اندر ہم اس کے جذبات کو کنسیڈر نہیں کر رہے, وہ ہماری لاجک کو کنسیڈر نہیں کر رہی, اور ہم پھر وہ اس طرح کی کتابیں اور کہانیاں لکھتے ہیں جس کے اندر مسائل ہوتے ہیں. یہاں پر میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک NLP کے اندر نا ہم ایک چیز پڑھاتے ہیں, اسے کہتے ہیں ویکاک. میرے پاس جب میرج کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں, پیکاک تو سنا ہم نے, یہ پیکاک کا بڑا باپ ہے ویکاک. وہ بیسیکلی ہم اللہ نے ہمیں حواس خمسہ جو دیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتے ہیں, اتنا مشکل لفظ 5 senses. کیا ہے ذرا بتائیں. میں نے اسی لیے وہ نہیں وہ بتائیں اسے کیا ہے. یہ نہ پوچھیں, یہ غیر نصابی سرگرمیاں نہیں پوچھنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہی سننا, سماعت, چکھنا, سننا, سماعت, چھونا, سننا, سماعت, بصارت, سماعت, چھونا. نہیں انہوں نے کہا سننا سماعت, انہوں نے کہا بصارت سماعت. یار کیا ہو گیا آپ دونوں کو یار. اچھا محسوس سماعت, بصارت, چھونا, اچھا چکھنا. اچھا اب ہم 5 نہیں ہوئے, 4 میں بتائیں.
اچھا میں جب میرے پاس یہ کیسز آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ 60 to 70% کیسز وہ ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے جو یہ حواس خمسہ ہیں ان کی بیس پہ ہمارا برین انفارمیشن کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے. جو آدمی دیکھ کے چیزوں کو سمجھتا ہے نا اس کو سن کے اس طرح سمجھ نہیں آتی. جو سن کے سمجھنے والا ہے اس کو دیکھ کے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک. جو محسوس کر اب عورتیں میجورٹی میں کہہ رہا ہوں 40-50% وہ ٹچ فیل کرنا پسند کرتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک کیس میرے پاس آیا, میں اس سے یہ کیس آپ کو ایک بات ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک خاتون ایک گاڑی سے اتری, بہترین قسم کی نئی گاڑی تھی اور وہ فلی ڈیکڈ اپ اسمارٹ تیار ہو کے نا وہ آئی میرے پاس اور کہنے لگی. اچھا اس کے شوہر نے مجھے پہلے فون کیا کہ جی ہمیں کورٹ نے جو 6 مہینے کا نہیں دیتا کورٹ کے جی آپ پیچ اپ کر لیں وہ ٹائم دیا ہوا ہے تو آپ میری بیگم سے بات کریں, میں یہ رشتہ نہیں ختم کرنا چاہتا, میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ آئی عورت میرے پاس آ کے مجھے کہنے لگی کہ جی یہ میں نے کہا یہ مسئلہ کیا مسئلہ ہے, 20 سال ہو گئے ہماری شادی کو, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یہ مجھے جو ہے آج تک نہیں احساس دلا سکا کہ مجھ سے پیار کرتا ہے, یہ باتیں ہی کرتا ہے صرف. ٹھیک ہے. تو پھر آ دے گا باتیں کرے گا, احساس نہیں دلاتا مجھے. ٹھیک ہے. مجھے آج تک جو ہے نا اس نے پیار کا میں سنتا رہا. خیر میں اس کو ساتھ آبزرو کر رہا تھا بیکاز یہ ہماری NLP میں ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا لینگویج آف دا برین. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کنستھیٹک عورت ہے, ہم کہو گے ویژول آڈیٹری کنستھیٹک olfactory اینڈ گسٹیٹری. تو وہ یہ مجھے سمجھ آ گیا یہ عورت جو ہے نا یہ کنستھیٹک ہے. اچھا میں نے اس کو بندے کو بلایا, میں نے کہا تم آؤ. بندہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے جی سر دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں, اس کو نظر نہیں آتا, ہر چیز میں نے اس کے لیے کر دی ہے. ٹھیک ہے. میں نے اپنا آپ مار دیا, میں اس کو بتا کے تھک گیا ہوں لیکن یہ سنتی ہی نہیں ہے میری بات. اب وہ بندہ ویژول اینڈ آڈیٹری تھا. ٹھیک. میں نے سر ان دونوں کو, اچھا وہ بھائی وہ خاتون نے کہا نا جب کہ یہ میرے لیے کچھ نہیں کرتا, تو میں نے کہا تو یہ آپ جس گاڑی میں آئی ہیں تو ابا کی نے دی ہوگی. نہیں اسی نے دی ہے. اچھا. میں کہا آپ کے بچوں کے اسکول کی فیس تو ابا دیتے ہوں گے. نہیں آپ کا دماغ خراب ہے, یہی دیتا ہوگا, اس کے ہی بچے ہیں یہی دیتا ہے, اور کون دے گا. میں کہا اچھا. تو میری بہن اس کے 2 اعتراضات تھے. ایک اس کا یہ تھا کہ یہ سنتی ہے, دوسرا اس کا یہ تھا کہ جب میں گھر آتا ہوں تو یہ پوچا مارنے والی مائی بن کے بیٹھی ہوتی ہے. تو کہتے میں کہا بہن آپ میرے سامنے اتنی ڈیکڈ اپ ہو کے پارلر سے تیار ہو کے آئی ہیں تو میرے سامنے تیار ہونا آپ کا امپورٹنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ جو بندہ آپ کا ہے اس کے سامنے تو آپ نہیں تو میں کیا کروں. میں کہا نا مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اور گھر کے کام اس میں دلیل سب سے بڑی, گھر کے کام نہیں کرنے ہوں گے. گھر کام ٹھیک. اچھا میں نے اسے کہا, میں نے جب دونوں کو بٹھایا میں نے اس کو عورت کو یہ سمجھایا کہ تم نے کیسے اس کے پیار کو دیکھنا ہے اور بندے کو یہ بتایا کہ تم نے اس کو پیار محسوس کیسے کرانا ہے. سر الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو. کہتے ہیں یار ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی بنی اب شروع اب ہوئی ہے ریلیشن شپ, کیونکہ اٹ واز ناٹ اباؤٹ. اچھا جب میں یہ سمجھاتا ہوں کئی لوگ مجھے کہتے ہیں سر تو پھر اگر میں ویژول ہوں آڈیٹری تو میں کہا بھائی ایسے نہیں ہوگا کہ تمہارا بچہ کنستھیٹک پیدا ہو گیا ہے, میاں ویژول ہے بیوی آڈیٹری, بچہ کنستھیٹک ہو جائے گا, ڈاکٹر صاحب بچہ چینج کرو. مطلب یہ ہے اٹس اے جس طرح آپ نے برج بنانا ہے نا, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ. مثلا میں نے اگر ویژول بندے سے بات یہی کرنی ہے نا تو میں کہوں گا جی لیٹس سجو مصطفیٰ بھائی جو ہے ویژول ہیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ نہیں ہیں مجھے پتہ ہے وہ تو, لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اگر میں کہوں گا تو میں کہوں گا مصطفیٰ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ یہ فون کتنا اچھا ہے, یہ فون آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ فون خریدنے والا ہے. ٹھیک. اگر مصطفیٰ بھائی کنستھیٹک ہیں, ٹھیک ہے, تو میں نے کہوں گا مصطفیٰ بھائی یہ فون پکڑیں, ٹچ کر کے دیکھیں کیسا ہے فون. اگر مصطفیٰ بھائی آڈیٹری ہیں تو میں کہوں گا مصطفیٰ آپ نے سنا ہوگا اس فون کے بارے میں, لوگ بتاتے ہیں کہ یہ فون بڑا زبردست ہے. اب یہ ایک ہی بات میں نے 3 انداز سے کہی ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ بھائی میرا جو سامنے والا بندہ ہے وہ اگر ویژول تھا تو میں نے اس کو دکھایا, وہ آڈیٹری تھا تو میں نے اس کو سنایا, وہ کنستھیٹک تھا تو میں نے اس کو ٹچ کرا دیا. مارکیٹنگ اصول دے رہے ہیں یہ. نہیں ایکچولی یہ بتا رہے ہیں کہ نو یور سیلف اینڈ نو یور اسپاؤس. وہی ہے, میں یہی بات کرنے, میرا بھی ایک اسٹوڈنٹ اس طرح کا ہے, اس کے نا ایکسپریشن ہی نہیں ہے. اچھا اس کو جو پڑھاؤ وہ, اچھا ایک ہوتا ہے نا آگے سے ہاں یا نہ کرنا, وہ بھی نہیں ہوتا. وہ اس طرح نا وہ دیکھتا رہے گا. میں اس کو بیٹا سمجھ آ گئی جی, بیٹا یہ ہنسنے والی بات تھی, پھر ہنسے گا. ٹھیک ہے. میں یار کچھ ایموشنس تو دکھایا کرو, مطلب اس میں ہے ہی نہیں. آپ کوئی ہنسنے والی بات کر دیں, کوئی رونے والی بات کر دیں, آپ نے کوئی حدیث اس کو سنا دی, کوئی آیت سنا دی, وہ اس طرح ہی ہے. تو میں نے اس کو 2-3 دفعہ کہا, میں نے کہا بیٹا اپنے ایموشنس پہ کام کرو, اگلے کو پتہ تو چلے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی, آپ نے سن لی ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا آپ کے, کیونکہ وہ
اب دیکھیں نا میں اب بات کر رہا ہوں تو ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، کبھی میری آنکھیں اوپر ہو رہی ہیں، کبھی جو ہے نا وہ آواز کا اتار چڑھاؤ، یہ ساری، کبھی بغیر دوپٹے کے امی ٹھیک ہے، بن جاتی ہاں جی، تو یہ ساری بات کرنے کے طریقے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی. لیکن اس میں کیا ہے کہ اگلا بندہ، اب ہم جب درس دے رہے ہوتے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ سارے جو شعبے ہیں ہمارے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اب ایک بندہ ہے سامنے آگے بیٹھ گیا، اب میں بیٹھتا بھی آگے ہوگا فرنٹ میں. جمعہ پڑھا رہا تھا میں ایک جگہ، ایک بندہ سامنے آگے بیٹھ گیا اور بالکل سیریس ہے، دیکھی جا رہا ہے میری طرف، دیکھی جا رہا ہے. اب میں جو ہے نا وہ بات بیان کروں، میں اب اس کی طرف دیکھوں، یار یہ کوئی ایکسپریشن دیتا ہے، بندہ مطلب کنفیوز ہو جاتا ہے یار. یہ ہاں یا نہ کرے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، بڑا زبردست، اچھا ٹھیک ہے، رونے لگ جائے، کوئی مطلب آنسو آ گئے یا کوئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں نے کہا یار بھائی میں پتہ نہیں بورنگ تقریر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں میری میں بول بھی رہا ہوں کہ نہیں بول رہا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ یہ رہی. کہ ہماری ریکارڈنگ تو نہیں تھی. کئی اس طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زبردست بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ اپنے مزاج کو بھی سمجھیں کہ میرا مزاج کیا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم حکیم کے پاس جا کے اپنی نبض چیک کرواتے ہیں، وہ بتاتا ہے بھائی آپ کی پتہ نہیں کون کون سی نبضیں ہوتی ہے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن بہرحال وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اگر آپ گرم چیز کھائیں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ اتنی جسم برداشت کر سکتا ہے، آپ ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے تو آپ کا جسم اتنی برداشت کر سکتا ہے، گرم سرد ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی ہوتے ہیں نام. تو اس سے بندے کو مزاج پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں یہ چیزیں اتنی کو کھا سکتا ہوں، یہ چیز میرے جسم کو اتنی لگے گی. جس طرح ہمارے یہ بیٹھے میں انہوں نے ماشاء اللہ اپنا ویٹ بہت جو ہے نا لوز کیا ہے، تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یار کیا کاربز ہوتے ہیں، کیا دوسری چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی یہ فیلڈ ہے، ہم تو کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں الحمدللہ ہم بھی کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بڑا بات ہے یار، بڑے کمزور ہو گئے بھائی، صحت مند تو اب ہوں. ہاں یہ بات ہے الحمدللہ. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میں کیسے بات سمجھتا ہوں، اور یہ چیز پہلی رات میرے خیال اس کو بتانا ضروری ہے کہ یار میرے جو ہے نا وہ تم اگر کوئی بات اگر ایک میری عادت ہے تو اس کو تبدیل کروانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کچھ ٹائم لگے گا. یہ اس کو بتا دیں کہ میں جو ہے نا بھول جاتا ہوں چیزیں، یا میں نام بھول جاتا ہوں، یا میں چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہوں، ٹھیک ہے. یا میری عادت ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی عادت ہے پرفیکشن، اس نے گھر کے اندر چابیاں ایک جگہ پہ رکھنی ہے، والیٹ ایک جگہ پہ رکھنا ہے، موبائل ایک جگہ پہ رکھنا ہے. اور ایک بندہ ہے آ کے اس نے اتارے جوتے ادھر پھینکے، تو قمیض شرٹ ادھر پھینکی، اور یہ ٹھیک ہے، اور بیڈ پہ نہا آ کے کے باہر نکلا تو جو ہے نا تولیہ بیڈ پہ ٹھیک ہے، چھوڑ کے چلا ہاں. گیا. اور بیوی کی عادت تھی کہ نہیں اس کو جا کے تار پہ اچھے سے ڈالنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو سکھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو اس طرح کی چیزیں پہلے دن میرے خیال سے تھوڑی سی بتا دینی چاہیے کہ اگر میری کوئی عادت تمہیں بری لگے، ایک تو اس پہ انتظار کرنا، ٹھیک ہے، کہ واقعی وہ عادت ہے یا ایک دفعہ ہی ہوا ہے. اگر وہ 2-4 دفعہ ہو تو، اور تمہیں برا بھی لگتا ہو، تو وہ کسی طریقے سے پھر مجھے محسوس کروا دینا یا بتا دینا، میں سنوں گا. پہلی دفعہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو 1 سال دینا ہے کہ ہمیں اپنی ایک دوسرے کی جو بات بیان کر رہے ہیں کم از کم وہ سن لیں، ٹھیک ہے. یہ جو سننے والا جگرا ہے نا، کہ کیونکہ ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہے، بیان کرنا بچپن سے سکھایا گیا ہے. اگلے کی جس طرح آپ نے ابھی بات کی تھی، غلطیاں ہی بیان کرنا، اچھائیاں تو ہم بیان کرتے نہیں ہیں نا، غلطیاں ہی بیان کرنا سکھایا گیا ہے. اچھا کوئی ہماری بیان کرے تو سننا نہیں سکھایا گیا. سننا تو ہمیں سیکھا ہی نہیں اس نا، کی وجہ ہم یہ کہ سن کے ہم سننی یہ ویسے ہیں سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ، نہیں وہ اس پہ نا مجھے ایک بڑا اور اس کی مزیدار، وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. بڑا مزیدار ایک دوست کا واقعہ یاد آ گیا. ہمارا ایک ہم اس پہ ڈسکس کرنا ہے ہم نے، اچھا سامع ہونا. ہاں بالکل. وہ میرے ایک دوست کا واقعہ یاد آ گیا. ہم لوگ حسن دال صاحب کو پتہ ہے ہم کلاس فیلوز تھے، تو وہ ٹچ، اس میں مسٹر ٹچ نام ہی ہم نے مسٹر ٹچ رکھا ہوا تھا، اس کا نام نہیں لوں گا، میرے دوست سمجھ جائیں گے. تو وہ جب شادی ہوئی نا، تو میں نے کچھ عرصے بعد نے، اچھا میں ہوں کہ وہ جو آگے تولیہ یہیں پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، میں اس طرح کر رہا. میں وہ تھا جس نے میں نے کہا کہ یار میں نے نا حسن دال میں جتنا بھی اپنے آپ کو ٹچ رکھنا تھا رکھ لیا، اب میں آزاد ہوں. تو وہ جب شادی ہوئی نا، تو بھابھی ہماری نا شروع میں وہ بیچاری بڑی پریشان. ایک دن مجھے کہنے لگی علی بھائی یہ آپ کے دوست کو کیا خبر ہے، اس کی اچھا اس کی سر وہ سو کے اٹھتا تھا نا، اس کی کلف نہیں ٹوٹتی تھی، مطلب اس طرح کا اس کو خبر، بڑا اپنے آپ کو سنٹیچر بیڈ اس کا فل مردہ ٹائپ. ہاں فل مردہ. کہتی یہ کیا ہے اس کو خبر ہے، یہ ہر چیز جو ہے. میں نے کہا بھابھی بات یہ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ ایک کام کریں، آپ گھر کی صفائی کے کام اس کے ذمہ لگا دیں، سپروائز یہ کرے گا. وہ آج ماشاء اللہ اتنے سال اب ان کے ہو چکے ہوئے ہیں شادی کو. وہ کہتی ہیں علی بھائی میں نے آپ کے اس مشورے پہ پورا عمل کیا ہے. جب انہوں نے کہا نا یہاں صفائی نہیں ہے، میں مائی کو بلانا، میں نے کہا یہ آپ ان سے صفائی کرا لیں، تو وہ صفائی کرا لیتے تھے. انہوں نے شروع میں تو اچھا اس کو بھی میں نے سمجھایا، میں نے کہا یار تجھے جس طرح کی پرفیکشن چاہیے نا،
مطلب ماشاء اللہ بھابھی بہت خیال کرنے والی سارا کچھ ہے, لیکن میں کہا تجھے جو پرفیکشن چاہیے وہ تھوڑی سی اسی ٹائپ پرفیکشن تھی. میں کہا اس کے لیے تو خود سمجھ لیا کر. تو اس نے بھی اس بات کو سمجھا. اب ماشاء اللہ ان کی شادی کو بھی 23-24 سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے گھر جب جائیں نا تو میں کبھی میں کہ بھابھی آج صفائی نہیں لگ رہی, نہیں وہ بھی آئے دفتر سے نہیں آئے. دیکھیں نا, اب اس کی نظر میں وہ گندگی ہے, دوسرے کو وہ گند نظر ہی نہیں آ رہا, اس پہ بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اگر مطلب کچھ ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے لڑکے کی بات کی, لیکن ہمارے ہاں لڑکے ایسے نہیں ہوتے ہیں. جنرلی ایسے نہیں ہمارے ہاں ہم لوگ بھی ہاسٹلز میں رہے ہیں بھائی, ہمارے ہاں اگر بیڈ کی چادر کو 1 مہینہ نہیں ہوا ہے, ہاں تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, یعنی 1 مہینے سے وہ پڑی ہے تو پھر ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے ہاسٹل لائف میں کہ یار واقعی یہ ہے. ہاں صفائی نصف ایمان ہے, لیکن وہ کچھ چیزیں مطلب حسن دال کے ہاسٹل میں اور عام ہاسٹل میں یہ بڑا فرق ہے نا. وہاں تو ہمیں ڈنڈے سے کرواتے تھے نا, روز چادریں چینج کرو, روز یہ کرو. تو ہم تو وہاں پر ایسے سر, وہاں پر مجھے کیا تھا, سارا کچھ صفائی, کبڈ کی صفائی, ہر چیز کی ہم نے خود کرنی ہوتی تھی. تو اگر اتنی سی بھی کونے کے اندر کونے میں اس میں مٹی رہ گئی ہے نا تو آ جاؤ باہر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو اس لیے ہمیں تو وہ چیزیں پتہ ہے نا. تو اس پوائنٹ آف ویو خیر اینی ویز, نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بعد میں جب میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے, مہینہ صرف. ہاں وہ تو آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ وہ ہاسٹل کی جو ہے نا وہ باتھ رومس کیسے تھے اور کس طرح اس پہ نہاتے تھے. خیر وہ بات, یعنی اب ایسی جگہوں سے انسان ہو کے آیا, اب اس کی شادی ہو گئی یار, اس کو ہینڈل کرنا ہے بھائی, ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, وہ سمجھنا ضروری ہے. میرج کو ہمیں میرج کے ساتھ ایک لفظ ایڈ کرنا چاہیے, میرج یا اسپاؤز یا پارٹنر مینجمنٹ رولس. دیکھیں میرے پاس ایک کیس آپ کو میں نے بتایا تھا یا نہیں, وہ ایک بندے کا تھا کہ جی اس کی اچھی خاصی کمپنی تھی, اس میں کوئی 8-10 ہزار امپلائیز کام کرتے ہیں اس کے انڈر. تو میں اس کے بعد بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے کہنے لگا یار میری بیوی سے میں بہت تنگ ہوں, میں سوچ رہا ہوں میں اس کو چھوڑ دوں اور میں یہ کر دوں اور وہ کر دوں. میں کیا کہتا یار 16-17 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو, یہ عورت جو ہے نا یہ میری ناک میں دم کیا ہوا ہے, میری ترقی روک دی ہے, سارا کچھ. میں نے کہا میں کہ تمہارے پاس امپلائیز کتنے ہیں؟ کہتا ہے 8 سے 10 ہزار تو ہوں گے کم از کم. میں نے کہا تو وہ بھی تمہاری ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں؟ کہتے نہیں میری تو مینجمنٹ بڑی زبردست ہے, آئی مینیج ایوری بڈی سو وائزلی کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو میں کہ یار 10,000 بندے مینیج کر سکنا ہے, ایک بڈی نہیں مینیج کر سکتا. تو آپ نے غلط کہا نا, بڈی نے اس کو مینیج کرنا. دونوں کی بات ہے نا, دونوں کو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو مینیج دا ریلیشن. ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ریلیشنس کو. اصل میں ہم اگر کنٹرول کے بجائے کیئر پہ چلے جائیں تو مسئلہ حل ہو گیا. وہی بات جو کنٹرول کے بجائے کیئر پہ چلے جائیں, دونوں یعنی سائڈ حل کرنا ہے مسئلے کو. یہ ایک ذہن میں اگر ہم چیز ہیڈنگ یہ بنا لینا, یار اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اگر مسئلے کو جب حل کرنا ہونا تو اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں, اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یار اس ایک مشین ہے کسی فیکٹری میں بند ہو گئی ہے, اس کو چلانا کیسے. ٹھیک ہے, ایک ہے میں چلاؤں گا, وہ کہتا نہیں میں چلاؤں گا, کہتا میں چلاؤں گا, نہیں چل ٹھیک ہے فیکٹری بند رہتی ہے, بند چلاؤں گا میں. اگر میں نے چلانا ہے یعنی میرے سے چلوائے گا تو میں یہ چلنے دوں گا, وگرنہ میں چلنے بھی نہیں دوں گا. یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. وہ پتہ ہے وہ میں اس کو نا آن لائٹر نوٹ اگر ہم دیکھیں نا, ٹھیک ہے, تو چونکہ میں یہ کہتا ہوں نا عورت اور بچہ بڑے معصوم ہیں, آئی لو یو پہ مر جاتے ہیں یار. ان کو آئی لو یو کے بعد جو مرضی کرا لو. میں نے اپنی بیگم سے ایک بات کی تھی, میں کہہ رہا آسمان بھی ٹوٹ پڑے نا, ٹھیک ہے, خدا نخواستہ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے, جب مجھے پہلی دفعہ بات کرو نا تو وہ پیار سے کرنا, اس کے بعد مجھے بتانا کیا ہوا ہے. گھر آؤں تو پیار سے ملنا, اسمائل دے کے ملنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے بڑی سے بڑی بات سنا دینا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اب ایک چیز آپ نے خود بتا دی ہے, آپ نے وضع کر دی ہے, آپ نے ایکسپلین کر دی ہے, ٹھیک ہے, تو اور آپ کو پھر اس پہ آپ کو, لیکن اس پہ پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ نے وہ وضع کیا نا قانون, تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ اسمائل دے کے مل رہا کہ ہاں میں نے ٹی وی توڑ دیا, تیری ایسی کی تیسی. یار آپ نے خود ہی تو کہا تھا اسمائل دے کے ملنا, میں نے ٹی وی توڑنا بتا دیا. تو اچھا خیر, موٹی سی بات یہ ہے کہ دیکھیں فیکٹری کے بنے ہوئے جو ہے نا نہ میاں ملتے ہیں, شوہر ملتے ہیں, اور نہ بیویاں ملتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر جو ہے نا وہ ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. کیئر, ٹرسٹ, لو بنیادی اصولوں میں سے ہیں. ان کے لیے جو ہے نا وہ آپ اپنے آپ کو جانیں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں, ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیں, تو چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چل پڑتی. تو میرا خیال ہے ہمیں اگر اس کو شادی کی پہلی رات کے قصے کو سمرائز کریں جی, تو بلی مارنا, کنزیومیشن, میرا خیال ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, کنزیومیشن ضروری نہیں ہے.
ایسا کوئی فرض نہیں ہے کہ جی ولیمہ نہیں ہوگا یہ اچھا وہ، لیکن ٹھیک ہے؟ یہ ٹھک ہے فرض نہیں ہے لیکن ہاں اگر ہو جائے تو کوئی ہوتا حرج تو بھی نہیں ہے حرج بھی نہیں مطلب ہے، ٹھیک ہاں ہے لیکن that's fine. لیکن وہ ایک اصول بنا کے نہیں اس جی کے بعد جی ٹھیک اصول نہیں تو ہونا چاہیے. میں خیال اگر سمجھ تو بیسیکلی آپ کی جو پہلی رات میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا پہلا ہفتہ بلکہ شاید پہلا مہینہ شوڈ بی کیپٹ فار دعوتیں بعد میں کھا لینا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. ہمارا ٹاپک اصل میں تھا کمیونیکیشن، جو ایک بلڈنگ ہے یا ریلیشن شپ بلڈنگ ہے وہ کہاں سے وہ establish کیسے کرنا ہے. یا شروع کیسے کرنی ہے. تو اس میں آج ہم نے 2-3 باتیں ذکر کی ہیں. سب سے پہلے نو یور سیلف، ٹھیک ہے، نو یور اسپاؤس، 2 چیزیں ہو گئی. اچھا اس میں اسپاؤس کو ظاہر سی بات ہے 1-2 باتیں ہی آپ پہلے دن میں جان سکیں گے. اپنے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ایک چیز. دوسری چیز آپ نے محبت پیدا کرنی ہے. تیسری چیز کہ آپ وہ 1-2 اصول جو آپ نے طے کرنے ہیں، جیسے اختلاف ہو گیا ہے تو آپ نے کس طرح اپنی والدہ کو اس سے پہلے اپنی فیملی کو آپ نے اس سے پہلے سمجھایا ہوا ہے. اب بیوی آتی ہے تو آپ اس کو سمجھا دیں کہ اگر ہمارا اختلاف ہوتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، تو اس کو ہم نے کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو یہاں تک جو ہے نا وہ ہم یہ اصول جو ہے نا ان کو دے چکے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ آگے بات کرتے ہیں.